Welcome to HomeyWebs.com tutorials. www.homeywebs.com. Easy to learn with Homey. Welcome back friends, this is Mohammad Hamza from homeywebs.com. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अगले स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ब्लॉग जो वर्डप्रेस पे हमने क्रिएट किया था उसे मैनेज कर सकते हैं। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पोस्ट देखी थी कि हम उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं और किस तरह से कैटेगराइज उसकी जो है बना सकते हैं, उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है मीडिया का। मीडिया में हमारे पास जो हमने पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड की होंगी, जो हमने ऑडियो अपलोड की होंगी, जो हमने वीडियोस अपलोड की होंगी, वो सब यहाँ पर आ जाएगी इस मीडिया की टैब में। यहाँ से हम उसे क्लिक करेंगे और यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। हम उसका कैप्शन चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, या उसे डिलीट करना चाहें हम यहाँ से उसको हम पिक्चर को जो है वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे क्रॉप कर सकते हैं या इसका जो है वो शेप चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। इस तरह से ही हम यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो व्यू है कि किस तरह से हम इसका व्यू लेना चाहते हैं पिक्चर्स का। और इसके बाद हमारे पास सेकंड पे है ऑल मीडिया आइटम्स। इमेज हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ इमेज हमारी शो होंगी जो हमने अपलोड की होंगी, ऑडियोज अकेली शो हों या वीडियोस या अनअटैच्ड फाइल जो है। उसके बाद फिर हमारे डेट वाइज हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपनी सारी फाइल्स जो हैं अपलोड एक बार ही कर लेंगे जो आगे हमने अपने ब्लॉग में यूज करनी है, ताकि हमें बार बार जो है वो अपलोड ना करनी पड़े। हम यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं या पोस्ट में जाके अगर पोस्ट में अपलोड करना चाहते हैं वहां पे भी अपलोड करेंगे। तो जितनी भी हम जो है अपनी मीडिया जो है हमारा जितनी भी हम अपलोड करेंगे पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज, वो सब यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगी, जो हम आगे फ्यूचर में यहीं से जो है यूज कर सकते हैं और दोबारा अपलोड करने की हमें जरूरत नहीं होगी। इसके बाद है हमारे पास पेजेस। पेजेस वाले ऑप्शन में सेम एज जैसे पोस्ट हमें यहाँ पर शो हो रही थी वैसे ही हमें यहाँ पर पेजेस शो होंगे। एक जो है वो अबाउट पेज है जो ऑटोमेटिकली ही बन जाता है जब हम ब्लॉग बनाते हैं। तो इसके बाद ये पेजेस हमारे पास यहाँ पर शो होगा जब हम अपनी साइट पे जाएंगे। तो हमारे पास ये देखें, एक होम पेज है जो हमारे पास होम पे है, एक अबाउट का पेज है। तो इस तरह से ही हम और पेज अगर क्रिएट करना चाहते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहां पर लिख देंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। इस पेज को जो है हम पब्लिश कर देंगे। एक और पेज हम ऐड कर लेंगे, यहां पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट, इसे हम पब्लिश कर लेंगे। अब हमारे पास जो है यहाँ पर ऑल पेजेस पे अगर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ देखें कि हमारे पास पेजेस जो हैं वो 3 हो चुके हैं। एक है अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड टर्म एंड कंडीशंस। हमारे जो ब्लॉग में अब यहाँ पर जो पेजेस शो होंगे वो इस तरह से होंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, टर्म एंड कंडीशंस। अगर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में पेज बनाना चाहें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेके जाएं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में लिस्ट ओपन हो जाए कि हम किसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट के ऊपर जाएंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर शो करेगा कि हम एडमिन से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या कंटेंट क्रिएटर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या टेक्निकल सपोर्ट टीम से हम कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो वो सारा इसके नीचे जब हम इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो नीचे इसके लिस्ट शो कर दे कि हम किसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हम यहाँ पर आएंगे, एक न्यू पेज जब ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्टैक्ट टू एडमिन। अब हम ये चाहते हैं ये कॉन्टैक्ट के अंदर जो है मेन्यू ओपन हो, उसके अंदर हमारे पास ये पेज आए कॉन्टैक्ट टू एडमिन। तो हम इस पेज की यहाँ से सेटिंग करेंगे। पेज एट्रीब्यूट्स में आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे पेरेंट, यानी कि हम इसे पेरेंट इसको जो है वो इसका एक पेरेंट बना लेंगे कॉन्टैक्ट। जो हमारे पास कॉन्टैक्ट है पेज हमारा ये हमने अब इसका पेरेंट बना लिया है। अब हम इसे जब पब्लिश करेंगे तो वो हमारा जो ये पेज जो पब्लिश किया है ये अपने पेरेंट पेज के नीचे आएगा। जैसे हमने कॉन्टैक्ट पेज जो है वो पेरेंट बनाया था, इस तरह से अब वो कॉन्टैक्ट के नीचे ही शो होगा। ये देखें, अब हम जब कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हैं तो हमारे पास नीचे शो होता है कॉन्टैक्ट टू एडमिन। इस तरह से ही अगर हम एक और पेज ऐड कर लें, कॉन्टैक्ट
ٹو اسپورٹ. اسے ہم اس کا پیرنٹ سلیکٹ کر لیں کانٹیکٹ, پھر ہم اسے پبلش کر دیں. اپنے پیج کو ریفریش کرتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھیں گے جب ہم کانٹیکٹ پہ جائیں گے تو اس کے نیچے اب کانٹیکٹ ٹو سپورٹ آ گیا ہے. اب اباؤٹ ہے, اباؤٹ کے نیچے سپوز ہم اگر کوئی پیج لے کے جانا چاہتے ہیں, اس کے مینیو میں اباؤٹ کے اباؤٹ یور سائٹ, اباؤٹ یور آفس ہم کرنا چاہیں, یعنی کہ سپوز ہم اباؤٹ لکھتے ہیں یہاں پر, اباؤٹ ویب سائٹ. اس کا ہم پیرنٹ سلیکٹ کر لیں گے کہ اباؤٹ کے مینیو میں ہم اگر رکھنا چاہتے ہیں اس کا پیرنٹ یہ سلیکٹ کر لیں گے تاکہ جب اباؤٹ پہ آئیں تو اس کے نیچے ہمارے اس کے مینیو کھل جائے اور اس میں یہ پیج جو ہے شو ہو. اسے پبلش کر دیں گے, ایک نیو اور پیج ایڈ کر لیں گے, اباؤٹ آفس, پھر پیرنٹ سلیکٹ کر لیں گے اس کا اباؤٹ, پبلش کر دیں گے. اب ہم اپنا پیج جو ہے ریفریش کریں گے. اس کے بعد جب ہم اباؤٹ پہ جائیں گے تو اس کے نیچے بھی ہمارے پاس جو مینیو اس کا کھل جائے گا اور اس کے اندر اباؤٹ آفس, اباؤٹ ویب سائٹ جو ہے پیجز دو ہمیں شو ہوں گے. اس طرح سے ہم کسی بھی پیج کو جو ہے ڈراپ ڈاؤن مینیو میں کریٹ کر سکتے ہیں اس کا پیرنٹ یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد. اس کے یہاں سے ہم ٹیمپلیٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم دو ٹیمپلیٹ جو ہے کرنا چاہیں کہ اس پیج پہ اور ٹیمپلیٹ ہو اور کسی اور دوسرا پیج جو ہم بنائیں اس میں ہم کوئی اور ٹیمپلیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کس طرح سے ہم اس کی جو ہے سائڈ بار دینا چاہتے ہیں اس پیج پہ یا نہیں دینا چاہتے. یہاں سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. فل وڈ پیج ٹیمپلیٹ نو سائڈ بار. جب ہم اسے یہ کر دیں گے, اسے اپڈیٹ کر دیں گے, یعنی کہ اباؤٹ آفس جو پیج ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہم نے یہ جو سائڈ بار آ رہی ہے ہماری یہ اب اباؤٹ آفس پیج میں نہیں آئے گی. یہ دیکھیں اباؤٹ آفس پیج میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں سائڈ بار نہیں آ رہی. اگر ہم کسی اور پیج میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس یہ سائڈ بار آئے گی. یہ دیکھیں سائڈ بار ہر پیج میں آ رہی ہے جس میں ہم نے سلیکٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پر سائڈ بار جو ہے نہ آئے اباؤٹ آفس میں, وہاں پر ہمارے پاس سائڈ بار نہیں آئے گی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہاں پر اس کے پرمالنکس جو ہے وہ یہاں سے ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم اس کا سلیکٹ کر سکتے ہیں جو ہم یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اوکے کر دیں گے. یہاں سے ویسے ہی ایڈ ٹو میڈیا ہے, ایڈ ٹو پول, ایڈ ٹو کانٹیکٹ فارم اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ایڈ لوکیشن اگر ہم لوکیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اس طرح سے ہم یہاں پر جو ہے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پوسٹ میں ایڈٹ کیا تھا. سیم ایز ویسے ہی ہے یہاں پر یہ سارا کچھ جو ٹولز ہمیں دی گئی ہیں. اگر ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس فل ایک پیج اوپن ہو جائے گا جس کے اندر ہم جو ہے اپنی پوسٹ جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم ایگزسٹ فل اسکرین پہ آ جائیں گے. یہاں پر موو ٹو ٹریش اگر اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے فیچر امیج ہے, جیسے ہم نے پوسٹ میں ایک فیچر امیج جو ہے وہ سلیکٹ کی تھی, اس طرح ہی فیچر امیج جو ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے ہم. تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کلوز ٹیگز ہیں اور سیم ایز ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پوسٹ میں ایڈیٹنگ کی تھی بالکل ویسے ہی ہم پیجز میں ایڈیٹنگ کریں گے. یہاں سے اگر ریویو چینجز پہ کلک کرتے ہیں جو ہم نے یہاں پر چینجنگ کی ہوگی وہ ہمیں پہلے شو ہوں گی, اس کے بعد ہم یہاں سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کاپی پیج ہے, یہاں پر ایڈ نیو ہے, یہاں سے بھی ہم ایڈ نیو کر سکتے ہیں. کاپی پیج پہ اگر ہم جائیں گے تو ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ایک پیج ہے جیسے ہم نے کانٹیکٹ کا جو ہے پیج بنایا تھا, اس طرح سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اس کو کاپی کر لیں اور اس کو دوبارہ سے ہم کسی اور نام سے پبلش کرنا چاہتے ہیں سیم یہی پیج. تو ہم یہاں پر جائیں گے کاپی اپ پیج پہ, اس کے اندر ہم کوئی بھی پیج جو ہے کاپی کرنا چاہتے ہیں. سپوز ہم یہاں سے کاپی کر لیں گے کانٹیکٹ ٹو سپورٹ, کاپی پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر اوپر جو ہے وہ پیج جو ہے شو ہو جائے گا. ہم اسے جب پبلش کریں گے تو ہمارے پاس وہاں پر جو ہے اب ہمارے بلاگ پہ وہ ایک اور پیج آ جائے گا. یہاں پہ یہ دیکھیں کانٹیکٹ ٹو سپورٹ, یہاں پر ایک ہے کانٹیکٹ ٹو سپورٹ, یہ الگ پیج ہے. یہ جو پیج ہے کانٹیکٹ ٹو سپورٹ یہ الگ پیج ہے. اسے ہم نے کاپی کر کے جو ہے دوبارہ سے اپڈیٹ کیا ہے, اسے پوسٹ کیا ہے, اس لیے ہمارے پاس یہاں پر اب ایک ہی نام کے دو پیجز ہیں. یہاں پر ہمارا جو بھی اس کے اندر ہم نے کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہوگا وہ سارا اس پیج میں شو ہوگا. اس کے اندر ہم ایڈیٹنگ کر کے اگر کریں گے تو ایڈیٹنگ ہماری شو ہوگی. یہ دیکھیں اب پیجز آل پیجز پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے کانٹیکٹ ٹو سپورٹ ٹیم جو ہے وہ ہمارے پاس دو پیجز شو ہو رہے ہیں.
یہ جو ڈیش ہے اس کا مطلب ہے یہ کسی کا چائلڈ پیج ہے، یعنی کہ اباؤٹ آفس جو ہے یہ اباؤٹ جو ہے پیج ہمارا اس کا چائلڈ پیج ہے، اباؤٹ ویب سائٹ اباؤٹ کا چائلڈ پیج ہے۔ اس طرح ہی ہمارے پاس ایک کانٹیکٹ پیج ہے، کانٹیکٹ کے اندر 2 چائلڈ پیجز پڑے ہیں۔ اب ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کانٹیکٹ ہے، اس کے اندر ایک پیج ہے کانٹیکٹ ٹو ایڈمن۔ اب آپ کے ایڈمن کئی زیادہ ہیں تو آپ اس کے اوپر جب لے کے جائیں گے تو آگے ایڈمن کی لسٹ اوپن ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر ہم ایڈ نیو پیج پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ایڈمن 1 اس سے ہم پیرنٹ اس کا سلیکٹ کر لیں گے، کانٹیکٹ ٹو ایڈمن اور پبلش کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ایڈ نیو کریں گے پیج ایڈمن 2 اور اس سے پھر پیرنٹ سلیکٹ کر لیں گے کانٹیکٹ ٹو ایڈمن کا، پھر پبلش کر دیں گے۔ اب ہم اپنے بلاگ پہ آ کے جب ریفریش کریں گے اسے تو ہمارے پاس جب کانٹیکٹ میں جائیں گے کانٹیکٹ میں ہمارے پاس کانٹیکٹ ٹو ایڈمن، جب اس پہ جائیں گے تو ہمارے پاس ایک اور ڈراپ ڈاؤن مینیو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی جس کے اندر ایڈمن 1 ایڈمن 2 اس طرح سے ہم کسی بھی کے اندر جو ہم نے ڈراپ ڈاؤن مینیو بنایا ہے اس کے اندر ایک اور ڈراپ ڈاؤن مینیو ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں۔ جب ہم آل پیجز پہ جائیں گے تو ہم یہاں سے بھی مینیج کر سکتے ہیں اسے۔ اب ہمارے پاس کانٹیکٹ ہے، کانٹیکٹ کے اندر کانٹیکٹ ٹو ایڈمن ایک پیج ہے، کانٹیکٹ اس کے اندر کانٹیکٹ ٹو ایڈمن، اس کے اندر پھر کانٹیکٹ ٹو ایڈمن کے اندر 2 اور پیجز ہم نے جو ہے رکھے ہیں، ایڈمن 1 ایڈمن 2، دیکھیے کانٹیکٹ ٹو ایڈمن، اس کے اندر پھر یہ 2 پیجز ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے پیجز کو جو ہے وہ یہاں سے چینجنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم اگلے سٹیپس دیکھیں گے کہ اس کا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے۔ سو کیپ وزٹنگ on homiwebs.com۔